جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کاشف بات کر رہا ہوں میں. جی قاسم صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بہت بہت مبارک کہ اس نوعیت کا پہلا پروگرام آپ یہ پیش کریں. پوری امت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور کوئی پروگرام ابھی تک کوئی پیش کیا گیا ہوگا جس میں اتنے اچھے ایشوز بتائے جاتے ہیں. اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کو ملتا ہے. شکریہ جی. میرا کوشچن یہ تھا کہ پاکستان میں جو فیکٹریز وغیرہ جو سارا پولوشن کرتی ہیں, دریاؤں میں بہا دیتی ہیں یا باقی جگہوں میں ڈمپ کر دیتی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, یہ فیکٹریوں کو اپنی ذمہ داری ہے, کس پر یہ گناہ ہے اس کا سارے پولوشن جو پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ؟ قاسم صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور کال کرنے کا بھی شکریہ اور اپنی اوپینینز بھی دیا کیجئے, اور کسی خاص ٹاپک پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایڈوانس میں بتا دیجئے کہ یہ ٹاپک اس پہ ڈسکس کریں. مفتی صاحب یہ جو اسپیشلی انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا, یہ ویسے پرابلم دنیا میں ہر ملک میں تھوڑی بہت ہے, ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہے پاکستان میں, کہ جو فیکٹریاں ہیں اسپیشلی کیمیکل والی فیکٹریاں ہیں, وہ جو کیمیکل ویسٹ ہے وہ دریا میں نالوں میں بہا دیتے ہیں, کھیتوں میں گرا دیتے ہیں. تو کیا اس کو انفورس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا فیکٹری والوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. اصل میں دونوں کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی اپنے لیول پہ ذمہ داری ہے اور جو فیکٹری ہیں ان کی اپنی ذمہ داری, دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی. تو گویا کہ وہ عمر جو ایز اے حکمران, ایز اے حاکم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کہ وہاں کتا اگر مر گیا, اب وہاں تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ کتا اگر مرا پانی نہ پینے کی وجہ سے تو میرے پیاسے کتے کی پوچھ مجھ سے ہوگی. لیکن آج اس کا آپ یوں کر لیں کہ وہ کتا پانی پینے کی وجہ سے مر گیا, جس پانی کے اندر فیکٹریوں نے اتنا کیمیکل ڈال دیا اور وہ ایسا زہریلا پانی ہو گیا کہ کتے نے پیا اور مر گیا, تو اس کی ذمہ داری حکمران پہ ہوگی. اور جس سے وہ کیمیکل ڈالا ہے, جن فیکٹری والوں نے اس کو ڈمپ کر دیا وہاں پہ, اور پانی سارا اس کا جو ہے وہ بالکل جراثیم آلود ہو گیا, اور جس سے جانور مرنے لگے, مچھلیاں مرنے لگی, ان میں بیماریاں پیدا ہو گئیں, تو وہ خود بھی ذمہ دار ہیں. یہ تو اس کی مثال تو وہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ والی ہے, اندھے اور لنگڑے والی بات ہے. ایک اندھے کو نظر نہیں آتا تھا, لنگڑا چل نہیں سکتا تھا, کہا بھی بھوکے مر رہے ہیں کیا کریں, تو اندھے نے کہا یار تم میرے کندھے پہ بیٹھو, بتاتے جاؤ, ہم کسی باغ میں پہنچتے ہیں. وہ ایک باغ میں پہنچے, وہاں پھل لگے ہوئے تھے. اب لنگڑا کہتے یار میں تو اوپر چڑھ نہیں سکتا, اندھا کہتا میں دیکھ نہیں سکتا. تو اندھے نے کہا تو میری گردن پہ بیٹھ اور اوپر چڑھ کے پھل توڑ. اب اندھے نے اس کو بٹھا لیا اور وہ پھل توڑ توڑ کے نیچے پھینکتا رہا, اور دونوں بیٹھ کے جیسے کھانے لگے تو مالی آ گیا. مالی نے کہا یہ کیا ہے؟ لنگڑے پر جب ڈنڈا اٹھایا, لنگڑا کہتا میرے تو ٹانگیں نہیں, میرے تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا, میں کیسے توڑوں گا. اب اندھے کو پر ڈنڈا اٹھایا, ڈنڈا اندھا کہتا بھئی میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا, مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, میں نے کب توڑے. تو اب جناب جب یہ دیکھا اس نے, اب وہ مالی سمجھ گیا تم دونوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے, تم دونوں کی پٹائی ہوگی کیونکہ دونوں نے ملی بھگت ہو کے اب تم نے یہ پھل توڑے ہیں. تو بات ہے کہ حکومت اور فیکٹری والے دونوں مجرم ہیں, اور دونوں کی اللہ کے یہاں بھی پوچھ ہوگی, اور دنیا کے اندر بھی دونوں جو ہے وہ مجرم لکھے جائیں گے. لہٰذا ان کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے, اور انوائرمنٹل جو ہے یہ آلودگی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو جو کنٹرول کرنا چاہیے.